अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खुशबाश मज़े में होंगे, सेहत के साथ, खुशियों के साथ। तो आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ एक बार फिर लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। आज की हमारी लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, चलते हैं उसकी तरफ और देखते हैं कि लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। जैसा कि आजकल बहस छिड़ी हुई है इस मौजू पर कि चांद नज़र आया था या नहीं आया था, ईद कल होगी या नहीं होगी, और ईद आज क्यों मनाई गई, क्या हमने रोज़ा खा तो नहीं लिया। तो हम चलते हैं और बहस करते हैं इस टॉपिक पर, क्योंकि मैं वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ किस्म की बनाती हूँ और मैं आपकी राय को भी हैसियत देती हूँ, फौकियत देती हूँ कि आप भी अपनी राय मुझे ज़रूर दें कमेंट्स के अंदर कि मैं सही कह रही हूँ, क्या ऐसा होना चाहिए जो मैं कह रही हूँ। तो चलते हैं अपनी इस न्यूज़ की तरफ और इस बहस की तरफ कि ईद आज थी या नहीं थी, रोज़ा रखना चाहिए था या नहीं, हमने गुनाह तो नहीं किया, क्या रोज़े का कफ़ारा अदा किया जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि फैसला अचानक से रात के 11 बजे कैसे हुआ, जबकि फैसला तो अक्सर 8:30 से 9 बजे तक हो जाता था कि चांद नज़र आ गया है या नहीं आया है। लेकिन अचानक से 11 बजे फैसला हुआ कि चांद नज़र आ गया है। जितने टेलर्स ने दुकानें बंद कर दी थी उन्होंने जल्दी जल्दी दुकानें खोलना शुरू की और अपना बचा हुआ काम शुरू कर दिया कि कल तो भाई हर हाल में ईद है और सुबह तक अपने अपने क्लाइंट्स को उनके ड्रेसेस देने हैं, उनके कपड़े वापस करने हैं। ग्रोसरी स्टोर खुल गए क्योंकि लोगों को शॉपिंग करनी थी, ख़रीदारी करनी थी। बाज़ लोग एंड टाइम पे करते हैं, तो इसी वजह से उनके लिए खोलना ज़रूरी थे। यानी पूरा पाकिस्तान जाग गया रात के 11 बजे। अचानक से 11 बजे ऐसा कैसे हुआ कि सारे उलमा को चांद नज़र आ गया। उलमा ने इल्ज़ाम लगाया है फवाद चौधरी पर। अब फवाद चौधरी कौन है वो तो मेरे ख्याल से सभी जानते हैं। फवाद चौधरी हैं वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी, जो कि तकरीबन सभी जानते हैं कि बला के हाजिर जवाब हैं और थोड़े ज़िद्दी टाइप में हैं। एक ऐसी वजारत जिसका नाम कोई नहीं जानता था, कोई नहीं सुनता था, उसे उन्होंने वाइब्रेट करके रख दिया है। अक्सर जो बोल देते हैं कोशिश होती है कि उस पर कायम रहें, और जो कहते हैं वो कोशिश करते हैं कि हर हालत में वैसा ही हो और वो सच्ची कहलाएं, बेशक झूठ बोल रहे हो। तो वो पाकिस्तान में जिस पोस्ट पर भी, जिस सीट पर भी बैठते हैं वो सबकी नज़रों में आ जाती है। तो हम जिक्र कर रहे थे चांद का कि मुफ्ती मुनीवर रहमान ने अनाउंस कर दिया कि कल ईद होगी, लेकिन बाद में उनकी वीडियो लीक आउट हो गई कि ये तो हमसे ज़बरदस्ती फैसला करवाया गया है और आज का रोज़ा जो है हमने नहीं रखा और इसका गुनाह फवाद चौधरी के सर होगा और उन्होंने हमसे ज़बरदस्ती गुनाह करवाया है। और चांद तो नज़र आया ही नहीं था, हम कोशिश कर रहे थे देखने की, जबकि फवाद चौधरी का कहना ये था कि खुर्दबीन के ज़रिए चांद नज़र आ चुका था। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो उलमा हैं वो कहते हैं कि हम जदीद टेक्नोलॉजी को नहीं मानते और साइंस का चांद देखने से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी साइंस और टेक्नोलॉजी का चांद देखने से कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन फवाद चौधरी क्या कहते हैं कि ये बात मैं नहीं मानूंगा। उसकी वजह यह है कि चश्मा लगाकर या ऐनक लगाकर चांद देखना हलाल है, तो दूरबीन और सैटेलाइट और जदीद टेक्नोलॉजी से भी हलाल होना चाहिए, क्योंकि वो भी कोई हराम चीजें तो नहीं है ना। जिस तरह चश्मा हम लगा के देखते हैं इस तरह हम दूरबीन से भी देख सकते हैं। तो शायद उनका कहना भी एक हद तक सही है। लेकिन अब फवाद चौधरी साहब एक और क्रेडिट अपने नाम करने जा रहे हैं, एक तारीख रकम करने जा रहे हैं बकौल उनके। वो ये कि उन्होंने ये बयान भी दिया है कि 1974 से आज तक कभी भी ईद एक साथ नहीं हुई और ये मेरी वजारत का दौर है कि मैंने पूरे मुल्क में एक साथ ईद कर दी। तो ये क्रेडिट भी फवाद चौधरी अपने नाम रखेंगे ना, तारीख में लिखा जाएगा। और देखें, अगर हम देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर ईद एक साथ एक ही दिन होती है। कब होती है? जब सऊदी अरब अनाउंस कर देता है कि ईद फला फला दिन को है, तो पूरी दुनिया के अंदर ईद उसी दिन को मनाई जाती है और हर कंट्री सऊदीया को फॉलो करती है, क्योंकि बेसिक कंट्री तो मुसलमानों की वही है ना, जहाँ हज उम्रा भी अदा किया जाता है और उसे फॉलो किया जाता है। लेकिन हमारा पाकिस्तान वाहिद मुल्क ऐसा है जहाँ पर ईद भी दो मनाई जाती हैं। एक ही कंट्री के अंदर, एक ही मुल्क के अंदर 2 ईदें मनाई जाती हैं। पेशावर में अलग ईद मनाई जाती है और पूरे पाकिस्तान में अलग।
پشاور والے جو فالو کرتے ہیں وہ سعودیہ کو کرتے ہیں ایک طرح سے. وہ ویسے تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں چاند نظر آ گیا چاہے بادل ہوں یا نہ ہوں. وہ اکثر یہی فیصلہ دیتے کہ چاند نظر آ گیا, اور اکثر ان کی عید سعودیہ کے ساتھ ہی ہوتی ہے, اور میرے خیال سے وہ صحیح بھی ہیں. اچھا, میں ایک بات آپ سے اور کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ جب ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں کہ عید تو 30 روزوں کے بعد ہونی تھی, 29 روزوں کے بعد کیسے ہو گئی, ہم نے کہیں ایک روزہ کھا تو نہیں لیا, کہیں ہم گناہ گار تو نہیں ہیں, کہیں ہم نے گناہ تو نہیں کر دیا, اب اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائیں گے کہ نہیں فرمائیں گے. بہت سارے اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کہیں گناہ تو نہیں کر دیا, کیونکہ قیامت سے تو ہر مسلمان ڈرتا ہے اگر گناہ کیا ہو تو, اور اگر گناہ نہیں کیا ہو تو ظاہر ہے قیامت میں بھی انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. لیکن اگر ڈاؤٹ فل ہو انسان کے روزہ ہم نے کھا تو نہیں لیا, تو پھر تو ڈیفینیٹلی ڈاؤٹ فل ہوگا, تو انسان ہو سکتا ہے گناہ بھی کر چکا ہو کہ ہم نے واقعی روزہ کھا لیا. لیکن ایک بات غور کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا تھا کہ شعبان کے روزے مجھے پسند ہیں اور میں شعبان میں روزے رکھتا ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو ہم تو انہی کو فالو کرتے ہیں نا, انہی کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں, تو ہم کیوں نہ شعبان کے مہینے میں 1-2 روزے ہی رکھ لیں, زیادہ نہیں رکھ سکتے تو, کیونکہ شعبان کے فوراً بعد رمضان شروع ہوتا ہے. تو اگر ہم چاند رات اور چاند رات سے 1 دن پہلے روزہ رکھ لیں 30, 31 یا 32 روزے, تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے, ہم روزہ رکھ سکتے ہیں, اور ہمیں پھر گلٹی بھی فیل نہیں ہوگی کہ ہم نے کوئی روزہ کھا تو نہیں لیا, بلکہ ہمیں خوشی محسوس ہوگی ہم نے 1 آدھ روزہ زیادہ رکھ لیا, اور ہم پریشان بھی نہیں ہوں گے کہ عید 1 دن پہلے ہو گئی. کیونکہ اگر ہم نے روزہ رکھ لیا ہے 1 دن پہلے تو ڈیفینیٹلی ہمارے روزے کمپلیٹ ہو گئے, اور اگر ہم نے 1 دن پہلے نہیں رکھا, 1 دن پہلے رکھ چکے لیکن اسے مانا نہیں گیا, یعنی روزے 30 ہی تھے اگلے, تو پھر اس کا یہ ہوگا کہ ہم نے شعبان کا روزہ رکھا ہے, کوئی گناہ تو نہیں ہے. ہمارے حضور پاک بھی رکھتے تھے, ثوابی روزے ہوتے تھے جو وہ شوق سے رکھتے تھے, اور اپنی امت سے بھی کہتے تھے کہ مجھے یہ روزے پسند ہیں. ان کے کہنے کا مقصد کہ مجھے یہ روزے پسند ہیں, اس کا مطلب ہے امت اس سے فالو کرے, کیونکہ ہم تو انہی کی سیرت پہ چلتے ہیں نا. جب ہم ان کی سیرت پہ چلتے ہیں تو ان کی سیرت میں تو یہ بھی شامل تھا کہ وہ شعبان کے روزے بہت شوق سے رکھتے تھے, اور اپنی امت سے بھی کہتے تھے کہ رکھو مجھے ہی پسند ہے. تو ایک بات سوچیے گا اور ضرور اس بات پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ ایز اے مسلم اگر ہم یہ اقدام کریں کہ ہم روزہ 1 دن پہلے رکھ لیں تو پھر کتنی اچھی بات ہوگی. اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے, ہم گناہ گار بھی نہیں ہوں گے, ہمارے دماغ میں کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا. تو بینگ اے مسلم اگر ہم یہ سوچیں تو میرے خیال سے بہت اچھی بات ہے, اور پورے دنیا کے ساتھ ایک ساتھ عید منائیں. تو یہ ہے کہ مسلمانوں کا ووٹ پوری دنیا پر ہوگا, مسلمانوں کا ایکا پوری دنیا کے سامنے آئے گا کھل کر. تو میں آپ سے ریکویسٹ یہی کروں گی کہ گناہ سے بچنے کے لیے رمضان سے 2 دن پہلے روزہ رکھنا شروع کر دیں, تاکہ ہمیں نہ فواد چودھری سے کوئی شکایت ہو, نہ ہمارے علماء کرام سے کوئی شکایت ہو, نہ مفتی منیب الرحمان سے ہمیں کوئی شکایت ہو, ہمیں کسی سے بھی شکایت نہ ہو, اور ہم ڈاؤٹ فل بھی نہ ہوں. اللہ کے کہنے پر عمل کریں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کریں, اور ایک اچھا مسلمان بن کر دکھائیں. تو اب ہماری جو بحث تھی میرے خیال سے کمپلیٹ ہو گئی, آپ کو سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی تھی. اگر میری رائے سے متفق ہیں آپ تو میرے کہے کو فالو کیجئے گا, اگر میری رائے سے متفق نہیں ہیں تو پلیز کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ متفق کیوں نہیں ہیں, کیا ریزن ہے جو آپ میری رائے سے اتفاق نہیں کرتے. کیونکہ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں میرے خیال سے پوری دنیا کو فالو کرتے ہوئے سعودیہ کو فالو کرنا چاہیے, اور ہر ملک میں عید منائی جاتی ہے. اور یہ تو ہمارا ملک تو میرے خیال سے پاکستان واحد ایسا ملک ہے جہاں پر اسلامی اصولوں کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے. خالی ہم اٹک جاتے ہیں تو رمضان میں آ کے, ورنہ جتنی مسجدیں ہماری نمازیوں سے بھری ہوتی ہیں میرے خیال سے دنیا میں کہیں بھی نہیں بھری ہوتی ہیں. کتنے بھی کنٹری دیکھ لیں آپ, کوئی بھی کنٹری دیکھ لیں, سب سے زیادہ مسلمان ہمارے ملک میں پاکستان میں چندہ دیتے ہیں, سب سے زیادہ مسلمان ہمارے ملک پاکستان میں فطرانہ دیتے ہیں, سب سے زیادہ مسلمان ہمارے ملک پاکستان میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اور ہمارا ملک واحد مسلمان ملک ایسا ہے جہاں پر غریب سے غریب بھی بہت اچھے طریقے سے عید مناتا ہے, خوشیوں کے ساتھ, محبتیں بانٹ کر.
تو جب ہم محبتوں کے سفیر ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں اور ایک دوسرے کو خوش رکھنا بھی جانتے ہیں، تو ہم عید کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو کیوں بنائیں؟ تو کوشش کیجئے کہ عید خوشیوں سے منائیں اور پورے ملک میں ایک ساتھ منائیں، اور عید منانے کے ساتھ ساتھ کسی پر الزام تراشی نہ کریں کہ فواد چودھری نے ایسے بول دیا، مفتی منیب الرحمان نے ایسے بول دیا، یا کسی اور علماء نے ایسے بول دیا۔ نہ اپنے آپ کو گناہ گار کریں اور نہ دوسروں کو گناہ کا بلیم دیں، بلکہ ایک سے محبت سے پیار سے رہیں، کیونکہ ہمارا واحد ملک ہے جہاں پر ایک محبت پیار غربت کے باوجود اب بھی قائم ہے۔ تو یہ ہے کہ عید منائیں خوشیوں کے ساتھ۔ ویسے عید کی گہما گہمی تو بہت زیادہ ہے، لیکن رات کو کام بھی بہت زیادہ تھا، کیونکہ اچانک سے جب عید کا پتہ چلا کہ کل عید ہے اور ہمیں تیاری کرنی ہے، تو سوئے ہوئے لوگ جاگ گئے۔ جنگ کا سما ہو گیا، جیسے جنگ میں اچانک سے لوگ جاگ جاتے ہیں، اسی طرح چاند رات کو اچانک سے 11 بجے سب جاگ گئے۔ بچیوں نے مہندیاں لگانا شروع کر دی، ماؤں نے صفائیاں شروع کر دی، اور جتنی تیاریاں تھیں، جو میٹھے تھے، جو شیر خورما تھے، حلوے تھے، سوئیاں تھیں، وہ بننا شروع ہو گئیں، کیونکہ سبھی کو پتہ ہے کہ یہ تیاریاں رات سے ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری تیاریاں شروع ہو گئیں۔ چلے اب عید جو ہے ہماری، اسے خوشیوں پر عید منائیں، خوشیوں سے منائیں۔ میں نے جو ویڈیو بنائی ہے آپ کے لیے، اگر آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔